تمام آنے والے احباب، دور دراز سے سفر کرنے والے، اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے آنے والے احباب کو اللہ رب العزت ہم اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتاب عطا فرمائی، اور اس کتاب کا یہ شرف ہے کہ اس سے جو پوچھو وہ بتاتی ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں مکمل دین عطا فرمایا، اور مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرے۔ کوئی مذہب ایسا نہیں اسلام کے علاوہ کہ جو ہمیں رشتوں کی پہچان بتاتا ہو، کس کا کیا مقام ہے، کون کتنی تعظیم کا مالک ہے، تمہاری وراثت میں کون حقدار ہے، کس سے تمہارا نکاح جائز ہے، یعنی ایک ایک چیز، اولاد کے والدین پر حقوق، والدین کے اولاد پر حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہر معاملے میں ہمارا دین ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے نظر آتا ہے۔ بالخصوص جس رشتے کے متعلق قرآن حکیم نے زیادہ تعظیم، تکریم اور جس رشتے کے حقوق زیادہ یاد دلائے، قرآن حکیم میں وہ دو حقوق ہیں۔ ایک تمہاری بیوی، یعنی تمہارے ازدواجی تعلقات، تمہارے اس کا رہن سہن، اور والدین، اور والدین کے حقوق کا اتنا ذکر فرمایا کہ جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا، اپنے حبیب کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا، تو وہیں والدین کے ساتھ احسان کا بھی حکم عطا فرمایا۔ اور پھر یہاں ہی بات ختم نہیں ہوئی، ان کا اگر یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ صرف اس امت کے لیے نہیں، اس سے پہلے بھی والدین کے حقوق اللہ رب العزت نے دوسری امت پر بھی واضح فرمائے۔ بعض حضرات اس چیز پر معترض ہوتے ہیں کہ تم والدہ کی شان کو تو زیادہ بیان کرتے ہو اور والد کو نہیں بیان کرتے۔ اصل میں والدہ کی شان بیان کرو گے تو والد کی شان خود بخود عیاں ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ بھائی والدہ کے سر کا تاج کون ہے؟
جس کی وجہ سے جس کی چیز تھی اس کی امین بنی. اب سمجھ میں آئی بات؟ تو جو امین بنی ہے، امینہ ہے، پھر اس کو بڑی مشقت کے بعد اس امانت کو بڑا آڑے سے آڑا وقت آیا، بہت تکلیفیں برداشت کی، سب کچھ کرنے کے باوجود اس امانت کی حفاظت کی. نہ صرف حفاظت کی، نگہداشت بھی کی، اس کی پرورش بھی کی. تو اسی لیے اس پرورش کی وجہ سے، اس امانت داری کی وجہ سے، اس قربانی اور اثار کی وجہ سے اللہ رب العزت نے والدہ کے مقام کو بھی بولا احادیث مبارکہ میں، لیکن قرآن حکیم میں زیادہ تر جہاں بھی دیکھیں گے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور جہاں بھی ذکر آیا ماں اور باپ کا آیا، ماں اور باپ دونوں کا ذکر آیا. اس کا یعنی جیسے آج ہم نے یہ ربنا اغفر لی ولوالدی، یہاں بھی تسنیہ اللہ میرے مائی باپ دونوں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہاں بھی تسنیہ اللہ میرے مائی باپ پر رحم فرما دے. تو پتہ یہ چلا کہ دونوں ہی ہستیاں قابل احترام ہیں، دونوں ہستیاں ہی. ہاں، ماں کا شان ایک اپنا امتیازی مقام ہے، باپ کا ایک اپنا امتیازی مقام ہے، لیکن ہیں دونوں شان والے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی چھوٹا سا مقام نہیں یار. میں تو کبھی کبھار سوچ کے نا تو ایک عجب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ وہ ہستی جس کو اللہ سلام بھیجے، جس کو جبریل سلام لے کے آئیں، جن پر وحی نازل ہو، جن پر ساری امتیں سلام بھیجیں، جن پر سارے فرشتے درود بھیجیں، سارے انبیاء جن کا ذکر خیر کریں ان پر درود بھیجیں. کتنی عظیم شان ہوگی. اس شان کی، اس ذات کی کیسی کمال عطا ہے حضرت اویس کرنی پر کہ جنہیں رسول اللہ سلام بھیجیں. جنہیں ہے مقام کے نہیں. اچھا یہ وہ اندر کے معاملے تو رب جانے، رب کا رسول جانے، ویسے کرنی جانے، ان کو تو ہم ذکر نہیں کر سکتے. لیکن ایک چیز جو علماء نے بیان کی کہ انہوں نے زمانہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پایا بھی ہے، لیکن رتبہ صحابیت کو نہیں پہنچے. رتبہ تابعی ہیں، لیکن مقام ان کا یہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحائف بھی بھیجیں، دعا کے لیے بھی کہیں کہ میری امت کے لیے دعا کرو.
اور اچھا، ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیوٹی لگائی دو صحابہ کے بار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ تم ملنا، اے علی تم جانا، اے عمر تم جانا۔ اچھا، مولا علی کی ذات بابرکات سمجھنا، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، وعلیکم السلام، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ دے پلا راش زیشتے کا نا ہاں، سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں۔ جہاں جب گفتگو ہوئی نا، وہ ایک لمبا چوڑا ایک ہے معاملہ، لیکن یہ یاد رکھیں حضرت اویس، اب مولا علی سرکار جو بات کہہ رہا تھا، مولا علی سرکار وہ ہیں کہ جنہوں نے تو آنکھ ہی جو کھولی وہ آغوش رسول میں کھولی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری وقت تک آپ کو آپ کی قبر اطہر میں منتقل کرنے تک، آخری وقت تک، یوں کہیے کہ اپنی زندگی کی ابتدا سے لے کر سرکار کو دیکھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین بھی آپ سے ہوئی۔ اب میری بات سمجھنا، ایک طرف تو دیکھا نہیں، ایک طرف تو دوسری طرف حضرت، اچھا اب ایک اور، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وصیت فرمائی مولا علی مشکل کشا کو اور سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو کوئی نشانی بھی بتائی۔ اب سننا، ایسے میرے دل میں ایک ویسے ہی آمد ہو گئی، پیار والی بات یاد آ گئی، ایک پیار والی بات یاد آ گئی، محبوب اور محب کی بات یاد آ گئی، سمجھانے کے لیے میں اپنے زاویے سے سمجھانے کی کوشش کروں۔ دیکھو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ پر ایک نشان ہوگا، ایک نشان کیا ہوگا؟ نشان۔ اس کی علماء نے، مختلف مورخین نے یا سیرت نگاروں نے مختلف طرح کا بیان کیا، لیکن فرمایا وہ برس نہیں ہوگا، ویسا نشان تو ہوگا لیکن وہ سرکار۔ اچھا، اب سرکار کا تو چلو یہ مان لیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تو سب کچھ عیاں ہے، سرکار پر عیاں ہے نا۔ اگر غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تو یہ تو غوث اعظم ہیں، رسول اعظم کا کیا مقام ہوگا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لیکن ملے نہیں، ملے نہیں۔ ادھر مولا علی، جہاں اور باتیں ہوئی نا حضرت ویسے کرنی سے رضی اللہ تعالیٰ، تو وہاں ایک بات یہ بھی تھی، حضرت ویسے کرنی نے سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں آپ کے کتنے بال سفید تھے؟ سبحان اللہ۔
دیکھا نہیں. اور یہ باریک چیز غور کرو، سمجھو، گہرائی سے سمجھو، گہرائی سے سمجھو یار، گہرائی سے سمجھو. ملے نہیں. کیا فرمایا؟ کتنے بال؟ حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کتنا عرصہ رہے. حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کتنا عرصہ رہے، صحبت میں رہے، سنگت میں رہے. لیکن جب پوچھا تو بتا نہیں سکے. میرا خیال ہے مجھے جو یاد پڑ رہا ہے، آپ نے 14 بال تھے. کون اس کا جواب دے رہے؟ کتنا مقام ہوگا؟ اچھا، بات اور طرف، بات تو والدین پہ ہو رہی تھی، یہ ضمن ایک چیزیں آ گئیں. اگر کسی نے ماں کا احترام دیکھنا ہو نا تو حضرت اویس کرنی کو دیکھ لے. یہاں میں نے پہلے کہا نا کہ وہ جو ملنا نہ ملنا، یہ ایک مقام جو ہے نا، یہ رب جانے اور رب کا رسول جانے، یا ویسے کرنی کو پتا ہے کہ کیوں. آپ نے زمانہ رسول بھی پایا. اچھا، پھر والدہ سے اجازت لے کر، والدہ سے اجازت لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے مدینہ شریف بھی تشریف لائے. مدینہ شریف بھی تشریف لائے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں ہی تشریف فرما ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ مدینہ شریف سے باہر اس وقت کوئی مدینہ شریف جیسے ہمارے یہ اب شہر ہیں، بعض جو دوست کہتے ہیں کہ یہ اب جو جتنی مسجد نبوی شریف اور یہ اس کا جتنا ایریا ہے نا، یہ سمجھ لو کہ سارے کا سارا اولڈ مدینہ شریف ہے، یا اس سے تھوڑا بہت زیادہ ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، وہ مضافات آئیں زیادہ ہی. لیکن یہ نہیں، اتنا بڑا شہر بھی نہیں اس وقت آبادی کے لحاظ سے، یا اتنا رقبہ تو تھا نہیں. یعنی اب یوں کہیں کہ یہ شہر مکہ شریف، ایک مثال دے رہا ہوں، مدینہ شریف بڑی شان تو عظمت تو وہ کیا بات ہے نا، اس کا تو ہم نہیں کہہ رہے، دنیاوی اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر 10 کلومیٹر بھی ہو تو کوئی سرکار کو ڈھونڈنا مشکل ہے نہیں. پھر سرکار کو ڈھونڈنا مشکل کون سا تھا؟ صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں جہاں سے آپ گزرتے تھے نا، وہاں ان گلیوں سے خوشبو آتی تھی. اس خوشبو کا تعاقب کرتے کرتے سرکار تک پہنچ جاتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. تو ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو والدہ سے اجازت طلب کی. والدہ ضعیفہ ہیں، ضعیفہ ہیں. اما جانا ہے، فرمایا ہے ویس میری کوئی خدمت کرنے والا نہیں، جاؤ. روکتی نہیں.
لیکن اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ مبارک پر ملے تو ٹھیک ہے، انتظار بھی نہیں کرنا، تلاش بھی نہیں کرنا، کیونکہ میرا کوئی خدمت گزار نہیں ہے۔ اب ویسے کرنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ مبارک پہ تشریف لے کے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پوچھا، دریافت کیا کہ آقا تشریف فرما ہے؟ نہیں، انہی ہی قدموں پر واپس آ گئے۔ دیکھو حکم پیچھے کس کا تھا؟ آج غوث پاک کرتے ہو رضی اللہ تعالی، لیکن غوث پاک نے کتنی والدہ کی خدمت کی، کتنا حکم مانا، یہ بھی تو ایک سوچنے والی چیز ہے۔ بس والدہ کی، ہاں اب آخری بات کر کے ذکر کرتے ہیں۔ صحیح طرح بیٹھ جاؤ بھیا، صحیح طرح بیٹھ جاؤ، تنگ نہیں ہونی، ببر شیر۔ اچھا اب بات کیا ہاں آخری بات کرتے ہیں حضرت اولیاء کے سرخیل، جنہیں تمام سلاسل کے اولیاء اپنا پیشوا اور مقتدا مانے۔ کون؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابھی وقت نہیں ہے نا کہ میں اتنا اس کو ہر چیز کو کھولتا جاؤں، صرف اشارے مار رہا ہوں، صرف اشارے دے رہا ہوں، جزاک اللہ، اشارے دے رہا ہوں۔ بڑا مقام، بڑا ہی مقام، بڑا اعلیٰ اور عرفہ مقام، حضور غوث پاک سے بھی پہلے بزرگ۔ اور میرا اگر میں یوں کہوں کہ تمام سلاسل کے تمام بزرگ، آپ کے بعد آنے والے ہر کوئی آپ کو اپنا پیشوا اور مقتدا جانتا ہے۔ اتنی بڑی شان۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، بابا جی ہند سے، وہ پنجابی میں یوں ہی کہیں گے کہ وہ ہند سے جو بابا جی تھوڑے چرچے نے، آپ نے ہر کوئی آپ کے مقام کا معترف ہے، اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی، بڑا علم عطا فرمایا، طریقت میں شریعت میں اللہ نے آپ کو ایک عظیم مرتبہ عطا فرمایا، حضور یہ ارشاد فرمائے کہ یہ ملا کیسے ہے، کون سے وظائف پڑے ہیں، کون سے وظائف پڑے ہیں، کون سے چلے کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، دوست یہ تو پتہ نہیں، ہاں یہ چلوں سے نہیں، مجھے پتہ ہے یہ جو کچھ ملا ہے مجھے میری ماں کی دعا سے ملا ہے، یہ مجھے میری ماں کی دعا سے ملا ہے۔ اور خدمت گزاری تو ایسی کہ ساری ساری رات اللہ اللہ کر رہے ہیں، والدہ سو رہی ہیں۔ تو کسی آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں کہ تو اب پھر کوئی خدمت کا کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے دوست، کوئی خدمت کا، ہاں بعض وقت تو ساری کیے کرتے پہ وہ پانی ڈال دیتے ہیں، غارت کر دیتے ہیں، لیکن کچھ وہ بھی اللہ والے ہوتے ہیں کہ جن کا یہ اللہ رب العزت جنہیں یہ مقام عطا فرماتا ہے، کوئی ایسا وقت ہوتا ہے کہ ماں باپ یا کسی کی دعا ایسی نکل جاتی ہے کہ وہ رنگ لے آتی ہے۔
بے شک ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ حج بھی کروایا، سب کچھ کروایا، لیکن ایک وقت آیا کہ ماں شہر میں ہونے کے باوجود ماں کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے، سب کچھ غارت ہو گیا سمجھانے کے لیے۔ یہ اسی معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے، یہ اسی معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے۔ اب آج تو بڑی بڑی خوشبوئیں لگائی جا رہا ہے بھائی گھڑی گھڑی۔ چلو آخری بس آپ ذکر کریں گے انشاءاللہ، لیکن بات چل پڑی تو میں نے کہا یہ بھی ایک بات، اچھا یہ یاد رکھنا بعد وقت جب ہم ایسی کو مسائل پر بالخصوص جب گفتگو کر رہے ہوں نا، مسائل پر یا دین کی کسی تعلیمات پر، تو بعض وقت وہ کام ذکر سے بھی افضل ہوتا ہے، جو ہم اجتماعی ذکر کرتے ہیں نا اس سے بھی افضل ہوتا ہے۔ اس میں علماء کے کئی ہمارے پاس ایسے دلائل موجود ہیں، کئی ایسے دلائل موجود ہیں کہ جن سے نا مثلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار تشریف لے کے گئے تو 2 حلقے بنے ہوئے، 2 حلقے بنے ہوئے۔ علماء نے اس سے ایک ہمیں پڑھایا، سنایا، سمجھایا کہ دیکھو 2 حلقے بنے ہوئے ہیں، ایک حلقے میں دوست بیٹھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ کیا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور ایک حلقہ وہاں وہ لگا ہوا ہے کہ جس میں صحابہ ایک دوسرے کو دین کے مسائل سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، 2 حلقے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک حلقے کے پاس سے بھی گزر گئے، یہ نہیں فرمایا کہ تم، بلکہ علماء نے اس میں پریفرنس اس لیے ان لوگوں کو دی ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کے گئے تو جو دین کے مسائل پر گفتگو کر رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حلقے میں تشریف فرما ہوئے، لہذا اس حلقے کو فوقیت اس لیے دی گئی۔ اب میری بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آرام کر رہے ہیں، آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، والدہ آرام کر رہی ہیں، آخری بات تو حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کانوں میں آواز پڑی، باجدید پانی، باجدید پانی۔ اب میری اس بات کو غور رکھنا کہ وقت ضائع نہیں کرتے، دعا کے اگر کوئی وقت کی تلاش کرو کہ وہ دعا کام آ جائے۔ اچھا اب باجدید بسطامی فرماتے ہیں کہ دیکھا تو پانی نہیں، مٹکے خالی، فرماتے گئے سردی کے دن، وہاں سے پانی بھرا، پانی بھر کے لائے، ہنڈیلا پیالے میں ڈالا۔ اب ہمت نہیں پڑ رہی کہ والدہ سوئی ہوئی ہیں، انہیں جگا دوں، یہ تو بے ادبی ہے، یہ تو میری باتوں کو نوٹ کرتے جاؤ، ایک ایک چیز پہ غور کرنا، سمجھ آئے گا، اس میں کچھ درس ہے۔ اللہ اکبر، پانی پیالہ پکڑا اور کھڑے ہیں، اب نوافل نہیں پڑھ رہے، اب نوافل تسبیح، ہاں کوئی اور ورد وظیفہ، جلیاں، لیکن یہ کھڑے ہونا اس سے بھی افضل ہے۔ اب والدہ تہجد کے لیے بیدار ہو، باجدید تو اماں جی آپ نے پانی مانگا تھا، اٹھا لیتا،
یہ بے ادبی تھی، آپ کے آرام میں خلل آتا، تو پھر اس وقت جو والدہ کی دعائیں نکلی ہوں گی، سبحان اللہ. بس آج یہ ایک اشارہ چھوڑ لو، اس وقت جو وہ والدہ کی دعائیں نکلی ہوں گی، جو والدہ نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی ہوگی، اس دعا نے پھر کیسے رنگ لگائے ہیں. تو دوست